علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاج، تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں، حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، جو آیت پاک تلاوت کی ہے سورۃ الحجرات کی، اس سے پہلی آیتوں پر ہم بات کر چکے ہیں۔ اب جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے یہ ان آیتوں کے بعد والی آیت ہے جس کا ترجمہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں اور اس کے بعد میں اس کی وضاحت، اس کی تفسیر آپ سے درخواست ہے کہ بہت توجہ کے ساتھ سماعت کرتے رہیں۔ فضلا من اللہ و نعما واللہ علیم حکیم، اللہ کا فضل ہے اور احسان، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان میں صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے، یعنی صلح ہو جانے کے بعد پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ حتیٰ تفیء الی امر اللہ فإن فاءت فأصلحوا بینہما، اور جب وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان کی اصلاح کرو، یعنی ان میں دوبارہ سے صلح کرا دو اور ان کی اصلاح کر دو، اچھی اچھی باتیں ان کو بتاؤ ان کے دلوں میں، جس سے محبت پیدا ہو جائے۔ یعنی جب وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے تو ان کی پھر اصلاح کر دو۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اور عدل کرو، ان اللہ یحب المقسطین،
بے شک اللہ کو عدل کرنے والے پیارے ہیں، یعنی اللہ عدل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کی آیتوں کا جو نزول ہوا وہ کسی نہ کسی موقع پر اور حالات کے پیش نظر جیسا جیسا وقت آیا، موقع ہوا، حالات ہوئے، اسی اعتبار سے قرآن کی آیتوں کا نزول ہوتا رہا۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دراز گوش پر سوار ہو کر، یعنی آپ کی جو سواری تھی، دراز گوش سے مراد یہ ہے، دراز کا معنی لمبا اور گوش کے معنی کان، یعنی لمبے کان والی جو آپ کی وہ سواری تھی، اس پر سوار ہو کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں انصار کی مجلس نظر آئی، آپ نے ارادہ فرمایا کہ کچھ دیر کے لیے اسی مجلس میں توقف کیا جائے، یعنی یہاں ان کے پاس ٹھہر جائیں۔ جب اللہ کے پیارے محبوب اس انصار کی مجلس میں ٹھہرے تو عاشقان رسول کے چہرے چمک اٹھے اور ہر چہرے پر خوشی نظر آ رہی تھی کہ آہا ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہماری اس اجلاس میں بہار آ گئی، اللہ کے پیارے محبوب اچانک ہمارے درمیان تشریف لے آئے، اور آپ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے عطا فرما دیا۔ تو آپ نے کچھ دیر کے لیے اس مجلس میں آپ ٹھہرے۔ اس موقع پر آپ کی جو سواری تھی، یعنی آپ کا جو یہ دراز گوش تھا، یہ بھی قریب میں ہی تھا، اس نے پیشاب کر دیا۔ اب مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، ابن ابی، اس نے بڑا منہ بنایا اور ناک اپنے ہاتھوں سے بند کر لی، اور یہ انداز اختیار کیا کہ اس نے یہ جتانے کی کوشش کی کہ آہا کتنی بدبو آ رہی ہے، اور اس مجلس میں بھی یہ بدبو پیدا کر دی گئی ہے، یعنی اس طرح کا اس کا انداز تھا۔ قریب میں بیٹھے ہوئے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس کے اس انداز کو دیکھا، انہیں تکلیف گزری کہ یہ رسول اللہ کی آمد پر خوش نہیں ہوا، اور سواری ہے، اتفاق ہے، اس نے پیشاب کر بھی دیا تو مجلس سے تو الگ ہی ہے، قریب میں ہے، تو کیا حرج ہے؟ اور یہ ہے کہ مطلب منہ بنا رہا ہے، اس کے منہ بنانے کا انداز یہ بتاتا ہے کہ اس کو رسول اللہ کی آمد سے تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ رسول اللہ کے سواری نے جو پیشاب کیا ہے اور تو اس پر ناک بند کر رہا ہے، منہ بنا رہا ہے، یاد رکھ رسول اللہ کی سواری کے پیشاب کی خوشبو بھی تیرے مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ تو مجلس میں یہ چونکہ دونوں قریب قریب تھے اور انہی میں یہ باتیں ہوئی، سبھی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد وہاں، اور آپ اپنی منزل کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ کے چلے جانے کے بعد اب وہ جو بات ان دونوں کے درمیان تھی اور دبے لفظوں میں تھی، چپکے تھی، صرف وہی دو یا ایک دو اور آپس میں آس پاس کے لوگ جان رہے تھے، اب وہ بات پوری طرح سے کھلی اور اونچی آوازوں میں، یعنی وہ جھگڑے میں بات تبدیل ہو گئی۔ ابن ابی کا قبیلہ اور خاندان اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کا قبیلہ و خاندان اور چاہنے والے وہ آپس میں جھگڑنے لگے، اور یہ بات بہت زیادہ بڑھ گئی۔
تو پھر جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اس بات کی خبر دی تو اللہ کے پیارے محبوب پھر وہاں پہنچے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور فرمایا کہ اے لوگو، اللہ بڑا فضل والا ہے اور اس کا بڑا احسان ہے، فضلا من اللہ و نعمہ، واللہ علیم حکیم، اور وہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اے لوگو، اللہ نے اپنی یہ آیت نازل فرمائی ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کرا دو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں آپس میں پیارے محبت کے ساتھ رہو اور جو کچھ ہوا اس کو درگزر کرو، جو غلطی پر ہیں وہ شرمندہ ہوں اپنی غلطی پر، اور ایک دوسرے سے پہلے کی طرح میل ملاپ کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپس میں رہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر صلح ہو جانے کے بعد بھی اگر آپس میں پھر ایک دوسرے پر کوئی زیادتی کرے تو سن لو اچھی طرح سے، یہ اللہ کا حکم ہے، پھر اس زیادتی کرنے والے سے جو حق پر ہیں ان تمام مومنوں پر یہ چیز لازم ہے کہ پھر اس زیادتی کرنے والے سے لڑیں۔ آپ نے یہ کھل کر ارشاد فرمایا تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ بھائی جب صلح ہو گئی تو اب ہمیں اس صلح کو قائم رکھنا چاہیے اور اس صلح کو ختم نہ کریں، تاکہ اللہ کے اس حکم کی بنیاد پر تمام مسلمان ایک طرف ہو کر کے ان سے لڑیں گے تو ظاہر سی بات نقصان ہوگا۔ یہ ان کو صاف صاف بتا دیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم اور بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر یہاں تک حکم ہے کہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے بعد اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اللہ کا حکم ہے کہ اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئیں، اور پھر جب وہ پلٹ آئیں تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ان میں انصاف کے ساتھ ان کی اصلاح کر دو، پیار و محبت کی باتیں کرو، ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑ دو اور ان میں انصاف کے ساتھ دوبارہ سے پھر صلح قائم کر دو۔ اے لوگو، اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل کرو، اور اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو سے محبت فرماتا ہے، اور عدل کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جو آیت تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، جو اس کی وضاحت تھی، ہم نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی۔ اب ہم اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا اپنا بھی حساب کرتے چلیں کہ ہم اللہ کے کلام کے اور رسول اللہ کے فرمان کے کتنے فرما بردار ہیں۔ آج ہم کتنے دور ہیں اللہ کے ان احکام سے کہ دو لڑنے والوں میں صلح کرانی تو دور کی بات ہے، بلکہ ہم تو وہ موقع تلاش کرتے ہیں کہ اگر آپس میں اکٹھے بیٹھنے والوں کو بھی ہم علیحدہ علیحدہ کر دیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان لڑائی ہو جائے، بجائے صلح کرانے کے ان میں تفرقے پیدا کر رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے، یہ دنیا بھی ہمارے لیے کامیاب ہو اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے، تو اللہ کے کلام کو، رسول اللہ کے فرمان کو اچھی طرح سمجھو اور اس پر اچھی طرح سے عمل کرو، اور اپنے اندر دل و دماغ کے اندر اللہ کا حکم اور رسول اللہ کے فرمان کو اچھی طرح بٹھا لو، اور دنیا کی یہ خواہشات، دنیا کی ہوس اپنے دل و دماغ سے دور کر دو۔ یہ آپ کے کام آنے والی نہیں ہے،
یہ دنیا آپ کا ساتھ دینے والی نہیں ہے، سب کچھ چھوٹ جائے گا، اگر کام آئے گا تو وہی کام آئے گا جس کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو ہم اللہ کے حکم کو مانیں اور رسول اللہ کے فرمان پر عمل کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے صحیح پر عمل کرنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔